یوٹیوب چینل پنی ٹاکیز آپ کا میزبان عمید آپ کے ساتھ. جی ہاں, کل جس طرح کی عماد وسیم نے اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے اننگ کھیلی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کل سے لے کر اب تک پاکستان کرکٹ کے اندر عماد وسیم کے چرچے کا شاداب خان ریزن دے رہے ہیں کہ کیوں عماد وسیم کو پاکستان ٹیم میں واپس آنا چاہیے, ریٹائرمنٹ واپس لینی چاہیے. کہیں وسیم اکرم ان کے ایٹیٹیوڈ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے جو اس وقت عماد کے اندر یہ چیز دیکھی تو میں نے کہا آج عماد جو ہے وہ رن چیز کرے گا. کیا چیز دیکھی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ ساتھ شاداب خان نے پاکستان کی T20 کپتانی کے حوالے سے جو اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک بڑا اہم بیان دیا ہے. کیا بیان دیا ہے, کس کے حق میں وہ بیان ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ ساتھ بابر اعظم نے کل کی ناکامی کا ذمہ کن کو ٹھہرایا گیا, یہ بھی ایک بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے. تو لیکن سب سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, ویڈیو پسند آئے تو اس کو بھی لائک کیا کریں. ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور بتایا کریں. ہم بالکل جو ہے اوتھینٹک خبر جو ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجئے. تو چلتے ہیں سب سے پہلے تو شاداب خان نے جو عماد وسیم کے کم بیک کے اوپر جو زور دیا گیا وہ کہتے ہیں کہ عماد کے حوالے سے جو ایک بڑی جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایکسپیرینس ہے, اور انہوں نے کہا کہ T20 ورلڈ کپ کے اندر جو ہے اس وقت عماد وسیم کی پاکستان ٹیم کو بہت ضرورت ہے. اور میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں کہ کل بالکل میں تھوڑا سا اس کے اوپر ہارش ہوا, اور ہارش ہونا بنتا ہے کہ آپ کو اگر پتہ ہے کہ پاکستان کو میری ضرورت ہے, پاکستان کے لیے میں کھیل رہا ہوں اور مجھے ایک وقت میں پاکستان کے لیے ریٹائرمنٹ واپس لینی پڑ سکتی ہے, تو آپ کو ریٹائرمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. عماد وسیم کے میں اس ڈیسیژن کو آج بھی کنڈیم کرتا ہوں, اور اگر اس کو لیکن اب اگر پاکستان کو ضرورت ہے تو عماد وسیم کو چپ کر کے خود ہی ریٹائرمنٹ واپسی کا اعلان کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جس طرح کی عماد کی کمٹمنٹ ہے اپنی گیم کے ساتھ, جس طرح کی آل راؤنڈر شپ ہے, اور جس طرح کل انہوں نے کیا کہتے ہیں سٹے کیا وکٹ کے اوپر, اور اسی طرح ایک دفعہ سٹے انہوں نے ورلڈ کپ کے اندر افغانستان کے خلاف کیا تھا جب وہاب ریاض اور عماد وسیم نے ایک زبردست قسم کی اننگ کھیل کے افغانستان کے خلاف میچ پاکستان کو جتوایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح کا ان کی اپنی گیم کے اندر ڈگنیٹی ہے نا, عماد وسیم کی ریٹائرمنٹ کی واپسی کی بات, انہوں نے کہا کہ مجھے اگر پرسنلی طور کے اوپر میں نے عماد سے بات بھی کیا, اور مجھے اگر پرسنلی طور پہ عماد کو اگر فورس کرنا پڑے گا تو میں عماد کو فورس کروں گا اور ان کو کہوں گا کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ کو واپس لے. ساتھ ساتھ گراؤنڈ کے اندر جو چانٹنگ ہوئی تھی بابر کے حوالے سے عماد وسیم کے اوپر, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا دیکھیں عماد نے آج تک جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے پاکستان کے لیے کھیلی, انہوں نے کہا میں جتنی کرکٹ کھیل رہا ہوں پاکستان کے لیے کھیل رہا ہوں, بابر اعظم جتنی کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کے لیے کھیل. انہوں نے کہا یہ لیکن ہمارا جو کراؤڈ ہے نا یہ چیزیں نہیں سمجھتا, یہ ڈیفرنسز کریٹ کرتا ہے, اور جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. اور میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ گراؤنڈ کے اندر وہ وراٹ کوہلی ہو, وہ بابر اعظم ہو, یا کوئی بھی کسی کا نام لے کر کسی کو ٹونٹ کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے. ہم کبھی بھی کسی کو پرسنل ہٹ نہیں کر سکتے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے پرسنل ہم دیکھیں ان کی گیم. اب ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں, گیمز کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ان کی بیٹنگ کے اوپر, لیکن ہم نے کبھی بھی ان کا کریکٹر اسیسینیشن ہم نہ کرنے کی سوچ سکتے ہیں, نہ ہمیں ضرورت ہے, نہ ہمیں یہ رائٹ ہے کہ میں کہوں جی بابر نے فلانی جگہ ڈانس کیا. یار بابر انسان نہیں ہے, یا اگر عماد وسیم نے فلانی جگہ پہ ڈانس کیا یا عماد وسیم نے یہ کام کیا تو کیا اس کو حق نہیں ہے؟ اگر اس نے ایک جگہ پر بابر اعظم کے حوالے سے اگر بیان دے دیا, وہ ایک ٹائم تھا ٹھیک ہے, اور جس ٹائم پہ اس نے وہ بیان دیا اس ٹائم پہ لازمی بات ہے کہ بابر کی وہ کلاس اس وقت تک نہیں بنی تھی, بٹ اب بابر کی ایک کلاس ہے, بابر آپ کا کیپٹن رہ چکا ہے. تو اب اگر عماد وسیم اگر اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں, اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں, تو ہم لازمی بات ہے عماد وسیم کے اوپر کریں گے. لیکن جس وقت انہوں نے کی تھی وہ بات ختم ہوگی, اس کے بعد انہوں نے کتنی دفعہ تو کہا ہے کہ بابر جو ہے زبردست قسم کا پلیئر ہے, وہ آپ کو یاد نہیں رہتا. بہرحال اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط چیز ہے. وسیم اکرم عماد وسیم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ وسیم اکرم کہتے ہیں کہ کل جس وقت 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور جو اس وقت اسلام آباد یونائٹڈ کی پوزیشن تھی, انہوں نے کہا کہ جس وقت عماد وسیم کھیلنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح وہ وکٹ کے اوپر کام تھے,
انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے ایٹیٹیوڈ سے لگ رہا تھا کہ آج عماد کچھ کرے گا، اور انہوں نے کہا کہ جب پلیئر کام ہوتا ہے نا، کام کول اینڈ کمپوز، جس وقت پلیئر ہوتا ہے نا پچ کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ پھر پلیئر صرف انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا پھر آپ کے سامنے ہے کہ عماد وسیم نے کس طرح انتظار کیا، اور پھر جس طرح انہوں نے رنز کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا حیدر علی کی جو ان کے ساتھ پارٹنرشپ لگی ہے اس نے پھر اسلام آباد یونائٹڈ کو کل کا میچ جو ہے وہ جتوایا اور بلکہ فائنل میں پہنچایا ہے. تو میرے خیال سے وسیم اکرم صاحب نے جو بات کی بالکل ایسے ہی ہے کہ جب پلیئر آ کر بالکل ایک کام لیول پہ کھیل رہا ہو اور ایک بالکل نارمل اس کی سچویشنز ہو نا، تو پھر بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ دیکھ کے جج کر لیتے ہیں یار ان. اور ویسے بھی اسلام آباد یونائٹڈ کے جتنے بھی پلیئر تھے آل راؤنڈر ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، اعظم خان کو لے لیں گے، سب میچ وننگ پلیئر ہیں. اگر یہ کھڑے ہو جائیں نا تو یہ 75 80 85 رنز T20 کے اندر مارنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. بہرحال اب بات کر لیتے ہیں بابر اعظم کے حوالے سے. بابر اعظم جو ہیں وہ بڑے ہی افسردہ ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 10 اووروں تک تو میچ ہمارے ہاتھ میں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ 10 اووروں کے بعد جو ہوا ہے، انہوں نے کہا پھر سب کے سامنے انہوں نے سارے کا سارا بلیم جو ہے اپنی بالنگ کے اوپر ڈالا. انہوں نے کہا ہم نے بالکل ایک آرڈنری قسم کی بالنگ کی، کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہم نے بال نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جس کا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑا کہ ہم میچ ہار گئے ہیں. تو انہوں نے یعنی کہ بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے بابر اعظم. اور بابر اعظم جو ہے سیمی فائنل سے جا کر پشاور زالمی ایک دفعہ پھر جو ہے اس نے واپسی کا رستہ لیا ہے. تو میرے خیال سے پشاور زالمی کے جو فینز ہیں وہ کافی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں. اور میں آج آپ کو حقیقت میں بتاؤں کہ اگر آن پیپر اگر ہم بات کریں یا آن ٹیبل اگر ہم بات کریں تو واقعی اسلام آباد یونائٹڈ جو تھی ایز کمپیئر پشاور زالمی کافی اسٹرانگ ٹیم تھی، ایکسپیرینس پلیئر تھے. بلکہ کل اعظم خان رو پڑے، ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کراچی سے، میں اسلام آباد یونائٹڈ میں پچھلے 4 سال سے کھیل رہا ہوں. انہوں نے کہا کراچی کا لڑکا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے گراؤنڈ کے اندر پہلی دفعہ جو ہے فائنل کھیلوں گا، یہ میرے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے. لازمی بات ہے آپ کی جب اپنی کمٹمنٹس کے ساتھ، آپ کی جب اپنی چیزوں کے ساتھ جب آپ انگیج ہوتے ہیں نا 100%، تو پھر ایموشنلی آنسو جو ہیں وہ آ ہی جاتے. کر لیتے ہیں شاداب خان نے جو کہا ہے T20 کی کپتانی کے حوالے سے ایک بڑی جو چیز سامنے آئی ہے. جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ شاداب خان کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کو کپتانی دیتے ہیں نا تو کپتانی کی میئرمنٹ کبھی بھی 1 مہینے 2 مہینے یا 1 سیریز یا 2 سیریز کے اندر نہیں ہوتی، آپ کو اسے لانگ ٹرم ٹائم دینا پڑتا ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں بابر اعظم کو یا سرفراز احمد کو جو کپتانی ملی ہے پیچھے، انہوں نے کہا یہ نہیں کہ آپ ایک سیریز کے لیے آپ کپتانی دے دیں اور اس کے بعد آپ ایک دم آگے کہیں نہیں جی انہیں اس کو کپتانی تو لاؤ. تو انہوں نے کہا یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جب آپ کسی کو کپتانی دیتے ہیں آپ کو اس کو کانفیڈنس دینا پڑتا ہے، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کو ماننا پڑتا ہے، اور اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے. جیسے کہ جس وقت شاہین آفریدی کو یا شان مسعود کو جب کپتانی ملی تھی تو وسیم اکرم نے اس وقت بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اب یہ لڑکے تو دے دیے پر ان کے اوپر اب ٹرسٹ کریں، ان کی کپتانی کے اوپر ٹرسٹ کریں اور ان کو چلنے دیں، ان کو موقع دیں. کیا کرتے ہیں یہ پاکستان کے لیے؟ ہاں ایٹ دی اینڈ جب یہ نہیں کچھ کر رہے، آپ دیکھتے ہیں سال ایک کہ بھائی دیکھیں یہ سپر ڈوپر فلاپ ہو رہے ہیں، دین آپ ان کو کہیں کہ بھائی اوکے فائن. اب جس طرح کہ اس وقت رومرز چل رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے اندر کپتانی چینجنگ کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح کی جو انسیکیورٹی ہے پلیئرز کو، یہ انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے. اب جیسے کہ اس وقت رومر چل رہے ہیں کہ شاہین افریدی فار ایگزامپل نیوزی لینڈ کے خلاف جو ابھی سیریز ہو رہی ہے اگر اس میں کپتان ہوتے بھی ہیں تو آگے جو 2 ایک سیریز ہیں جیسا آئرلینڈ اور انگلینڈ کے حوالے سے، تو ان کو یہ ایک مائنڈ میں ان کے یہ انسیکیورٹی رہے گی کہ یار اگر میں یہ سیریز نہ جیتا نا تو کیا کہتے ہیں میری کپتانی لے لی جائے گی. تو میچ کا پریشر علیحدہ، کپتانی جانے کا پریشر علیحدہ، تو پھر کیا ہوتا ہے پروگرام بڑھ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، ہمیں پلیئر کو کانفیڈنس دینا چاہیے اور اس کو یہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی اب آپ T20 ورلڈ کپ کے لیے کپتان ہیں، جو ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے ہمیں T20 کا ورلڈ کپ چاہیے، آپ کو جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ٹیمیں بنتی نہیں تو ادروائز ٹیمیں نہیں بنتی. تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.